السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، بہت بڑی بات ہو گئی ہے، بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ آپ سوچیں گے بھی کیا بات ہو گئی؟ یقین جانیں بہت بڑی بات ہو گئی۔ یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہو گئی ہے کہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ان کو حدیث مل گئی ہے، حدیث مل گئی ہے جس میں اہل الحدیث لفظ یعنی ثابت ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اہل حدیث لفظ ثابت ہو گیا ہے حدیث سے، غیر مقلدین کو حدیث مل چکی ہے۔ اب یہ بات سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک بات سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ بھائی اس چیز کی آخر ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ اہل سنت والجماعت کیوں کہلواتے ہو؟ تو بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو دیکھیں نا، اللہ کے رسول نے اپنی سنت اور صحابہ کی جماعت کی پیروی کا حکم دیا نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اہل سنت سے حضور کی سنت، والجماعت سے صحابہ کا طریقہ، ٹھیک ہے؟ اور سنت پر چلنے کا اللہ کے رسول نے بھی حکم دیا نا، علیکم بسنتی۔ تو اہل سنت سمجھ میں آتا ہے۔ اور تفسیر کے در منصور کے اندر یہ چیز بھی مل رہی ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو در منصور میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ لوگ جن کے چہرے روشن چمکدار ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہمارے پاس تو جواب ہے، اللہ کے رسول نے خود کہا سنت پر چلو۔ لیکن جو اہل حدیث کہلواتے ہیں ان سے سوال کیا جا رہا تھا کہ بھائی دیکھیں، آپ کو کس نے کہا اہل حدیث بنو، یا اہل حدیث پر چلنے کا کوئی کہیں حکم ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ حدیث پر چلو، یا تمہارا نام اللہ کے رسول نے رکھا ہو؟ ہم تو سنتے آئے ہیں اور تمہارے بڑوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے، ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ تم کہتے ہو ہمارا نام اہل الحدیث انگریز نے رجسٹر کیا ہے، ان سے ہم نے کروایا ہے، تو اللہ کے رسول نے تو نہیں رکھا، پھر تم اہل الحدیث کیوں کہلواتے ہو؟ تو ان کو اس چیز کی بڑی ضرورت تھی، بہت بڑی ضرورت تھی۔ اب بیچارے کیا کریں، حدیث ان کو تو مل نہیں رہی تھی اس وقت، لیکن اب مل گئی ہے۔ اس وقت نہیں مل رہی تھی جس میں آئے کہ بھائی حدیث پر عمل کرو، یا تم اہل حدیث کہلواؤ، یا اہل حدیث حق والی جماعت ہے، یا کسی طرح اہل حدیث کے نام سے کوئی فضیلت ملتی ہو، ایسی چیز نہیں مل رہی تھی، لیکن اب مل گئی ہے۔ اب غیر مقلدین کو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں مل گئی ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے، بھائی عبدالشکور صاحب نے ایک غیر مقلد سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے پوچھا، تو انہوں نے جواب کے اندر حدیث پیش کر دی، حدیث پڑھ کر سنا دی۔ پہلے آپ اس آڈیو کو سنیں، پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سن لیجیے اس آڈیو کو۔ مسئلہ کہ اہل حدیث جو تمہیں سد رہا تھا، تمہیں کیا کیوں اہل حدیث سد رہا ہو؟ ہاں جن سے سد رہے تو مجھے ضرور نہیں اللہ نبی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، مجھے سنت پہ ہل جا کیا اللہ نبی کے حدیث میں فرمایا ہوئی مجھے حدیث اہل حدیث سد رہا یا؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیو نا ہمو اہل الحدیث ہمو منی، ان میں مقصد کیا ہے؟ تمہیں بتایا تمہیں خبر ہو تو مکے کری گئے تو تمہیں جو تھا نا نبی صلی اللہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیو ہمو اہل الحدیث ہمو منی۔ ادا ترجمہ کا جانو میں نے یہی اہل حدیث یہی منہ مجان۔ اچھا کہڑی حدیث ہے تمہیں حوالو ڈیو گیا؟ تمہیں حدیث جو حوالو جن کو لفظ میں تمہیں بتا چلیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ حوالو مجھے ذمہ تمہیں ضرور بتا ضرور۔ اگر اللہ نبی فرمایا تو اہل حدیث سد رہ جاؤ، من تمہیں چوڑنے کا مقصد یہ ہے لفظ یاد رکھو، ہمو اہل الحدیث ہمو منی، یہ لفظ تمہیں حدیث میں لکھان مجھے ذمہ آ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، غیر مقلد نے یعنی یہ سوال پوچھا گیا، یہ پوچھا گیا کہ بھئی تمہیں یہ یعنی حدیث پر چلنے کا کس نے کہا ہے، تم اہل حدیث کیوں کہلواتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھئی حدیث ہے نا، حدیث آپ نے سنی ہے، اور حدیث پڑھی جس کے لفظ سننے میں آ رہے ہیں ہمو اہل الحدیث ہمو منی۔ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، ہمو اہل الحدیث ہمو منی، تو یہ حدیث غیر مقلد نے پڑھ کر سنا دی۔ اور یہ نہیں، اتنا نہیں، بلکہ اس نے ذمہ لیا ہے کہ اس حدیث کا حوالہ پیش کرنا میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے کہ یہ حدیث پیش کروں جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اہل حدیث مجھ میں سے ہیں، جو اہل الحدیث ہے وہ مجھ میں سے ہے،
اب مجھے بتائیں، ہم غیر مقلدین کی خدمت میں عرض یہ کرتے ہیں کہ آپ نے حدیث تو پیش کر دی، غیر مقلد نے لائی حدیث اور حوالے کی ذمہ داری بھی لی ہے کہ میں حوالہ پیش کروں گا، اس کو تو بہت وقت ہو گیا، حوالہ تو میرے خیال میں نہیں پیش کیا، لیکن ہم غیر مقلدین سے عرض کرتے ہیں کہ ممکن ہے آپ کو بھی یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان آپ کے کہیں ذہن میں ہو، تو آپ بھی ہمیں اس چیز سے آگاہ کیجیے کہ بھی فلاں حدیث کی کتاب میں سیاستہ میں سے یا فلاں کتاب میں سے ذخیرہ احادیث میں سے فلاں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو ہمیں تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے کہ بھئی لوگ تو بھئی غلط کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ تو بھئی سچے ہیں۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ گفتگو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔